بلاسفیمی لا کے اراؤنڈ بہت ساری گفتگو پاکستان میں ضرور ہوتی ہے اور موب وائلنس بھی ہوتا ہے، بٹ ایجوکیٹڈ ڈسکشن بہت کم ہوتا ہے. ہر کسی کی کوئی نہ کوئی رائے ہے، لیکن ریئلی ڈز اٹ کم فرام این ایجوکیٹڈ پلیس کہ اچھا جی حنفی جورسپروڈنس میں کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اسلام کی ہسٹری کیا ہے. اکثر جو ناقدین بھی ہیں مذہب کے یا اسلام کے ان پرٹیکولر، ان کو بھی ایک ڈھال مل جاتی ہے. کچھ واقعے جو ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوتے ہیں، دیکھیں وہ حدیث لٹریچر کو نہیں سمجھتے کہ اچھا کس طرح آپ نے دیکھنا ہے حدیث کو، ایک ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. اگر تو کوئی حدیث یا کوئی ایک ٹریڈیشن آ رہا ہے جو گوز اگینسٹ دا قرآن، واٹ ہیپنز دین. سو بہت سارے میں کامنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ سوات میں جو ہوا وہ اسلام نہیں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی صحیح البخاری مجھے بتا دیں گے یا کوئی واقعہ مجھے بتا دیں گے. These are traditions that they've held on to justify their hate for Islam, to promote. ان کا نا فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو سوات میں ہو رہا ہے وہ یہ دنیا کو دکھا سکیں اچھا یہی اسلام ہے، تاکہ پھر جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے کہ کیونکہ یہ دیکھیں مسلمان یہی ہے، اور اگر آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ تو دنیا بھر میں یہ کریں گے، تو بہتر ہے کہ فلسطین ہو. تو وہ اپنا ہیٹ، اسلاموفوبیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے حدیث کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کسی واقعے کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جانے بغیر کہ اس واقعے کی تاریخ کیا ہے یا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، یا مین جورسپروڈنس اور اسکالرز جو ہیں وہ اس حدیث کو ان لائن ود قرآن سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو ریڈ اے حدیث دیٹ گوز اگینسٹ دا قرآن. آپ کو جو حدیث پڑھنی ہوتی ہے آپ کو وہ پڑھنی ہوتی ہے ان لائن ود دا قرآن. اپنی رائے میں نہیں دوں گا، اس ویڈیو کا مقصد ہے اوروں کی رائے، جن کو اس ٹاپک میں میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے ان کی سنیں اور جانیں. پہلے آپ کو ایک پاپولر رائے دے دوں تاکہ جو پھر ایجوکیٹڈ ڈسکشن ہے دیٹ میکس سینس، سو یو نو ایگزیکٹلی واٹ دے آر رسپونڈنگ ٹو. کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، so I'm not gonna go in detail as to go for or against whatever they're doing. مطلب میں یہ تو نہیں پوچھ رہا خادم صاحب پورٹل میں گئے یعنی بس ڈی ایل پی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان ہے. اتنا ہی پتہ ہے جتنا مجھے فضل الرحمان کی پارٹی کا پتہ ہے. پاکستان کا بلاسفیمی لا اسلامک ہے یا نہیں؟ میری رائے میں پاکستان میں اگر بلاسفیمی لا نہ ہوتا، considering the current circumstances of the world، ہمیں کرنا we should have introduced it. نہیں، آپ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ نہ دیں. قرآن کے حساب سے پاکستان کا اسلامک لا اسلامک ہے، پاکستان کا بلاسفیمی لا اسلامک ہے یا نہیں؟ اٹس اے ویری یس اور نو کوسچن. یس اٹ از. 295C کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بیسڈ آن حنفی جورسپروڈنس کے اکارڈنگ تو نہیں ہے، آپ کس جورسپروڈنس کے اکارڈنگ کہہ رہے ہیں؟ جی میری جورسپروڈنس کے مطابق تو لینینٹ ہے ابھی یہ لا. اس نظریے سے کہتے ہیں کہ فارگیونیس کی اجازت ہے جو کہ لوگ نہیں دیتے. آپ نے حد تک یہ بھی کہا کہ حنیف قریشی نے کہا تھا کہ اگر 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلیں اور ایک مطلب اسلام کا نکلے تو آپ نے ازیوم کرنا ہے وہ اسلام کا مطلب ہے. حد تک یہاں پر تو کسی کا مطلب نہ بھی ہو تو مطلب بنا کر اس کے خلاف کیمپین چلا دی جاتی ہے. غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا، علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے. اور جج بھی وہ جو ان بائزڈ ہوں، جو دلائل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں. آپ دیکھیں جوڈیشری میں ہر طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو جج حرفن مولا تو نہیں ہوتا لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، ماسٹر آف نن لیکن جیک آف آل ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے سامنے اگر کوئی میڈیکل کا کیس آیا وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے کمپیٹنسی رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس طرح میرا خیال ہے کہ اگر ہم جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ سمجھ لے گا کہ یہ بکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارغ ہو جائیں گے. بالکل غلط ہیں یہ تو، الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں. حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے. بات کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی اگزامپل دینی پڑتی ہے کہ جو عام آدمی اسے گستاخی سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے سکھایا گیا ہے کہ یہ گستاخی ہے. میں آپ کو بتاؤں، منسٹری آف ریلیجس افیئر سے مجھے ایک میڈم کی کال آئی اور وہ آفیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں. وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات گستاخی کرتی ہے. میں نے کہا کیا گستاخی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب حضرت ابو بکر کو بلایا 6 مہینے کے بعد، تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے، لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کرتے؟ یہ حدیث بخاری مسلم ہے. اس میں حضرت ابوبکر رو پڑے. تو حضرت علی نے کہا کہ بس دیٹس آل، آپ مسجد میں جائیں، میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. اور پھر ظہر کی نماز کے بعد پہلے سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، اور پھر حضرت علی چڑھے، انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلک کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا. میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں. یہ حضرت علی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے، آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا تو یہ بھی گستاخی ہوگی. میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن بکواس نہیں ہے، تو اللہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی مجنون نہیں ہے، اللہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی شاعر نہیں ہے، یعنی وہ ساری گالیاں رپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہا ہے ایک ایک گالی کو رپیٹ کر کے. تو کیا گستاخی کر رہا ہے؟ بھائی بات اسی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے. ان جاہلوں کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاخی بنا دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے، رسول اللہ اور حضرت ابو بکر. وہ 2 فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو. اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے؟ وہ تو ان کے پروفٹ ہیں، آقا ہیں. تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا کے ملو گے. یعنی حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر. اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے یہ کہتے اے کہ تو کیتا بھائی تنو چاہیے سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جا ملو گے. ان لوگوں کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے. پھر حضرت ابوبکر کیا خطبہ دے رہے ہیں، جو تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ الفاظ ہیں، من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفل صلاۃ و سلام ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا. لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرا ہے، آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے. اور طاہر القادری صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے، نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو وہ حضرت ابوبکر کو کہہ رہا تھا ابو بکر تو مر جا. تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. او یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو جب حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے، یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ جیزس کرائسٹ کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مان لو، کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی ہے. پہلے سوال سے ایک سوال تھا بٹ اس کی صرف قانون کا میں اسپیسیفک ہونے کے آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلاسفیمی ہے، بٹ ایز پر اسلامک لا اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو معافی ہے؟ جی معافی کیوں نہیں. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70، اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. فساد فی الارض کرنے والی کی سزا ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے اور یہ کرتے ہیں. میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا. عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی علیہ السلام کی، انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا، یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجب القتل ہے، سب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو. کیوں بھائی وڈا بندہ کرے تے توبہ کرو، نکاح کرے تے وڑ دیو. ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم منسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے، اے جی ایک رجوع ریکارڈ کران جی توبہ کرن. اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے ہیں توبہ ہی قبول نہیں ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ہاں یہ بالکل بےایمانی کر رہے ہیں. بڑوں سے یہ ڈرتے ہیں، ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں. سنس اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھل کے ہی کر جی کریں. تو حنفی لا میں نان مسلم میں تو بلاسفیمی اپلائی نہیں ہوتی، رائٹ؟ تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی. امام حنیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے.
اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی تھی نا, تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھرے تھے. ہاں جی, اور حنیف قریشی صاحب تو پھر بالکل ہی وہ تو اور طرف, وہ سزا کے منکر نہیں ہے, انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی, ممتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا, میرا کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن مجھ سے شہباز شریف کو کرنے چاہیے, یہ کوشچن مجھ سے چیف جسٹس کو, آرمی چیف کو کرنے چاہیے, جن کے ہاتھ میں سلطان ہے. آپ ایک علمی ڈسکشن, علمی شاوت اپنی پوری کر رہے ہیں, ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. یہ بڑوں کے فیصلے, ہم ورڈکٹ دے رہے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ 295C کے اندر یہ شیک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے, یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے. اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کیٹاگوریکل ڈینائی کر دے اپنی گستاخی کا, اور اس نے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, تو اس کی بات مانی جائے گی. اور یہی ہے اسلام کی فقہ میں بھی. مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاخی کا سوچ سکتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے نا. تو آپ کی نظر میں وہ گستاخی ہے نا, اس کی نظر میں تو نہیں ہے. اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نقل کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ذلیل کہا عبداللہ ابن ابی نے, اور اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے. پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. لیکن اس کا جو گستاخانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کی جو نقل کفر نہ باشد ہوتا ہے, جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے, جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں. یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دینا نبی بشر تھے, انسان تھے ہماری طرح کے, تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں اسپیشی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. انسان ہے اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو, بازاروں میں نہ چلتا ہو, اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے. اب اسپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں نا, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اسی پوڈ کاسٹ پہ محمد حسن الیاس بھی آ چکے ہیں جو غامدی ریسرچ سینٹر کے ہیڈ ہیں. ان کی جو رائے ہے بیسڈ آن جاوید غامدیز ورک, اب وہ سن لیں. ساری ایگزامپلز جو ہیں میں اس وقت نہیں دے سکتا, لیکن کیونکہ ایک ایگزامپل بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے تو شاید اس کو واضح کرنا, کلیئر کرنا ضروری ہوگا. کہ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے ٹائم پر جب عام معافی ہوئی, سب کو معاف کر دیا, جنہوں نے جنگ لڑی ان کو بھی معاف کر دیا, لیکن جنہوں نے توہین کی تھی ان کو تب بھی معاف نہیں کیا, قتل کیا گیا. اس مثال یا اس ایگزامپل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی بالکل پوری مکمل لٹریچر ریویو ہم نے تحلیل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے, وہ مجرمین تھے, جنگی مجرمین تھے, ان کو معافی نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے تھے. توہین پیغمبر کی موجودگی میں کوئی شخص کرتا ہے, وہ کون ہے, منکر ہے یا مومن ہے؟ منکر ہوگا نا, مومن تو کر نہیں سکتا. اگر وہ منکر ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں موجود ہے, انکار کر رہا ہے, توہین نہ بھی کرے تب بھی مارا جانا ہے اس نے. تو یہ جو مثالیں لا کے دیتے نا, توہین نہ بھی کرے تب بھی مرنا ہے اس نے, تب بھی زمین کے پیٹ سے اس کا صفایا ہوگا. تو توہین جنہوں نے کی ان کو صرف توہین کے جرم کی وجہ سے نہیں مارا گیا, ان کو مارا اس لیے گیا کہ پیغمبر وہاں موجود تھا اور ان کے بہت سارے جرائم اور بھی مل چکے تھے. انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا تھا, انکار نہ بھی کرتے, پیغمبر کی مدح سرائی میں روز قصیدے لکھتے اور کافر رہتے, تب بھی مرنا تھا انہوں نے. تو اس طرح کی چیزوں کو علمی مطالعے سے لوگ گزاریں, ان تمام مثالوں کو, ان کے کریکٹرز کو, ان کے سیکوینس آف ایونٹس کو, خود ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے. غامدی صاحب کا ایک مضمون ہے توہین رسالت کی سزا, اس میں سارے ایونٹس ہیں, گوگل کریں, لوگ اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ساری ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد ہی آ سکتی ہیں. تیمور رحمان خود تو آپ سے وہ مشکل سوال نہیں پوچھتے, میرے کندھے پہ رکھ کے بندوقیں چلاتے ہیں. وہ انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ پوچھو کہ یہ پاکستان میں سیفلی کیوں نہیں رہ سکتے. آئی تھنک ان باتوں میں ان کو جواب مل ہی گیا ہوگا. میں کلیئر کر کے یہ ڈائریکٹ ہی آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں, کیا پاکستان کا بلاسفیمی لا قرآن اور سنہ کی نظر میں اسلامک ہے؟ دیکھیے بھیا, بات یہ ہے کہ جس وقت آپ قرآن اور سنت کی مجھ سے بات پوچھتے ہیں نا, اگر میرے اندر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے تو میں آپ سے بڑی دیانتداری سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے. میں نمک مرچ بیچوں اس ملک کے اندر, میں اس ملک کے اندر فیکٹری لگا لوں, میں نوکری کر لوں, اگر دین کا نام لیا ہے نا تو یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ مجھ سے پوچھ کیا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایک خالق ہے کائنات کا, پروردگار عالم, اس نے کچھ چیزیں لکھ کر بھیجی ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے. میں براہ راست عربی جانتا ہوں, نہیں پڑھ سکتا, تم پڑھ سکتے ہو, تو جاؤ پڑھ کے بتاؤ کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے.
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر میں سچ نہ بولوں تو میں کیا بولوں؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں, بس مجھے مروا نہ دیں, میں جتنا سچ لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے اپنے اداروں کے لوگ کہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں, سب کہتے ہیں, تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, آپ چھوڑ دو ہمیں یار, ہم نے تو مرنا ہے نا, ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم اگر ہمت نہیں رکھتے تھے سچ بولنے کی تو تم چھوڑ دیتے نا دین کا کام, تم کیوں بیٹھے اس کرسی پہ آ کے, اور تم سے کسی نے سوال یہ کیوں کیا, تم کہتے ہیں میرا دین موضوع نہیں ہے, میں ایک عام آدمی ہوں. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو مختصر 2 پہلوؤں سے بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کا لاء موجود ہے, توہین مذہب کا لاء موجود ہے, اسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیٹ نے لوگوں کے ساتھ ان کی مذہبی شناخت کے باب میں جو کچھ کیا ہے, یہ سب کا سب خلاف اسلام ہے. دین اسلام کی سیکنڈ امینڈمنٹ کی وضاحت کیجیے گا. ذوالفقار علی بھٹو نے جو کیا, جو ہمارے احمدی کمیونٹی کے ساتھ کی, نام لینا ڈرکتے کیوں ہے؟ میں ڈیلس میں نہیں رہتا نا. اچھا میں بھی کراچی میں بیٹھا ہوں اس وقت. نہیں نام لے کے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے, اس لیے کہ دیکھیے آج ہم بات نہیں کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. کم سے کم ایک سند تو رہے گی نا. غامدی صاحب بھی ایک اکیلی آواز تھی, اگر وہ بھی کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاتے تو شاید میں ایک مذہب کی کوک میں بیٹھا ہوا آدمی کبھی ان کی بات نہ سنتا. اگر میں کمپرومائز پہ آمادہ ہو جاؤں تو شاید آپ کبھی یہ بات نہیں سنیں گے. تو سچ اور حق کی آواز ہمیشہ اٹھانی چاہیے ہے. مختصر بتا دیتا ہوں میں آپ کو کیوں خلاف اسلام ہے. لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے, ظاہری بات ہے لوگوں کا علمی پس منظر نہیں ہوتا. بہت مختصر بتاتا ہوں, بڑی تفصیلی لٹریچر ہمارے اس پہ موجود ہیں. فتویٰ لگانے سے پہلے, گالی دینے سے پہلے, ہمارے اوپر FIR کٹوانے سے پہلے, سب کچھ کرنے سے پہلے موقف ہمارا جان لو, اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا, کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب پیغمبر کو بھیجتے ہیں نا تو جزا و سزا کرواتے ہیں. جزا و سزا کا تقاضا یہ ہے کہ جو پیغمبر آیا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں گے, کچھ انکار کریں گے. جو ماننے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم مانتے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں وہ منہ سے کہیں گے ہم انکار کرتے ہیں. بالکل واضح بات ہے. جنہوں نے مانا انہوں نے مانا, جنہوں نے انکار کیا انہوں نے انکار کیا. قرآن نے بتایا کہ یہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, ہم منکر ہیں تمہاری بات کے. کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ایک کافر ہے ایک منکر. آج آپ آ کر مجھے کہیں کہ میں کافر ہوں بھائی, میں نہیں مانتا, تو آپ کافر ہو جائیں گے. کوئی شخص آ کر کہے کہ میں جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوں. میں پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی چیز کے اوپر ان کا اختلاف ہے, کیسے سکتا ہوں کہ وہ کافر ہیں؟ کیا میں ان کے دل میں اترا ہوں؟ کافر کہا جاتا ہے جو جانتے بوجھتے ہیں. کیا میں نے اس کو دعوت دی ہے؟ تو میرے پاس تو وہ علمی ذریعہ ہی نہیں جس سے میں دعویٰ کر سکوں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات ہے, کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ بات ایسی کرتا ہے جو کفر پر مبنی ہے. مثلا جو احمدی حضرات نے کی ہے, ہم اس کو کفر کہتے ہیں ان کی بات کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک پیغمبر کی کسی حیثیت میں تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا. میں ذلی نبی ہوں, میں بروزی نبی ہوں, میں حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوں, میں نہیں کر سکتا. یہ کفر ہے, یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. لیکن تم کون ہو بتاؤ؟ وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں بھائی, میں ختم نبوت کو مانتا ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تعویل کر رہا ہوں ایک سیدنا مسیح کے بارے میں. آپ کے لٹریچر میں بھی آتا ہے, وہ آئیں گے یہ مسیح مسیح ہے, یہ سیدنا مسیح آ چکا ہے. یا ختم نبوت کی آیت جو تھی اس میں کہا گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن اس کی حقیقت جاری رہے گی. لہٰذا اب وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کر رہا ہے, تعویل کر رہا ہے اپنی بات کی. تو تعویل میں اس سے گفتگو کروں گا, اس کو بتاؤں گا کہ تم غلط نظریے پہ, اس کو بھی بتاؤں گا. اور ان کے بارے میں تو بڑے حساس ہو جاتے ہیں لوگ. یہ پوری کی پوری بات, اس سے 1000 گنا زیادہ گہری باتیں ہیں جو مسلم تہذیبی روایت کے بڑے صوفیہ کرتے ہیں. میرے چینل پہ آپ جائیں غامدی سینٹر کے, وہاں پر وہ انیمیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جہاں نکال کے بتایا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہے ہیں, یہ باقی بڑے بڑے امام غزالی کیا کہہ رہے ہیں, شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اولیاء کے اندر بھی انبیاء ہوتے ہیں, لیکن سب علم اس کی تعویل کرتا ہے اور ان کو مارجن دیتا ہے. تو ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ یہاں اس ملک میں جو کچھ ہوا وہ خلاف اسلام تھا. حق کے تکفیر, کسی کے اوپر حکم لگانا, یہ دینی عمل ہے. کہ میں کسی کو تم کافر ہو, یہ دینی عمل ہے. دینی عمل کے لیے استقرار حق چاہیے. پہلے خدا کی سینکشن اور پرمیشن مجھے چاہیے, مجھے کہیں قرآن میں نہیں دی. اور قرآن نے جو کی اس لیے کہ خدا نے سزا دینی تھی, تو میں کیا کروں گا؟ یعنی پھر میں خدا بن جاؤں زمین کے اوپر, میں لوگوں کو یہاں پر عذاب بھی دوں, تو یہ میرے دائرے کا کام نہیں ہے. اس معاملے میں اصل قانون کے اوپر جب تک بات نہیں کریں گے تب تک جو کچھ اس کے کلالریز ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے بعد جنید حفیظ جیل میں سڑے گا 9 سال,
اس کے بعد نوجوانوں کو، ابھی جس بچے کے ساتھ واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، واٹس ایپ کے ایک میسیج کے اوپر اس کو پکڑ کے سزائے موت دے دی. گھر کے اندر قربانی کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. قرآن مجید کسی کے پاس ہے تفسیر، اس کو آپ مارنے پر تیار ہو گئے. یہ سب کچھ اس ایک غلط فیصلے کا نتیجہ ہے. غلط فیصلہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت علماء کو آگے بڑھ کر ان کو دعوت دینی چاہیے تھی، ان سے بات کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ہماری آئیڈینٹی کے ساتھ وہ خلط مت کر رہے ہیں، او بھائی تم نے کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کھولی ہے اسلام کی. اسلام اللہ کا مذہب ہے. وہ اللہ نے بتانا تھا کہ میری کسی برانڈ کے ساتھ انہوں نے خلط مبس کر کے ایک نئی نبوت شامل کر لیا، اللہ قیامت میں بتا دے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے کیا پرواہ ہے. لیکن دنیا کے اندر جو شخص جو دعویٰ کر رہا ہے میں اس کے اس دعوے کو مانوں گا. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کہوں گا تم مسلمان ہو، بڑی اچھی بات ہے، تمہارا عقیدہ کفر پر مبنی ہے، آؤ گفتگو کرو. اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا، آپ یقین جانیں اتنا مضبوط اور محکم نظریہ ختم نبوت کا کہ ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی احمدیت کی، آج عالمی مسئلہ بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، وہ کبھی نہ بنتی آپ اگر ان کو دعوت دیتے. اور آج بھی وہاں پر سننے کے لیے لوگ تیار ہیں. اور ہم ایک اور بات بھی کرتے ہیں، اچھا اگر اتنے ہی تم متشدد ہو تو کنسسٹنٹ تو رہو کم سے کم، پھر سب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ نا یار. پھر جتنے صوفیہ یہی باتیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی تو آگے بڑھ کے کہو. وہ پھر انجینئر مرزا صحیح ان کے اوپر چیختا ہے نا کہ بھائی پھر تمہارے جتنے بابے ہیں یہ تو ان سب کے بارے میں بھی یہی کہو نا، اس سے بڑی بڑی باتیں ان کے نہیں مل جاتی ہیں. تو ایک مسئلے کو اتنا حساس بنا دیا گیا اس ملک کے اندر کہ جس کے اوپر اب بات نہیں کی جا سکتی. ان میں ان کی بھی کچھ بیوقوفیاں ہیں. انہوں نے آغاز کیا اس کام کا احمدی حضرات نے، اور انہوں نے خود آگے بڑھ کے پہلے تکفیر کی دنیا کی. لیکن اگر کوئی ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم تو آگے سے غلط کام نہیں کریں گے نا. اس طریقے پہ تو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا احمد رضا خان بریلی، انہوں نے علماء دیوبند کی تکفیر کی. تو اب کیا اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں الگ کیا تھا اب ہم ان کو بھی الگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بیوقوفی کی، اس کا سیاسی خمیازہ بھگتا. اب وقت ہے ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھیں، ان کی نئی نسلوں کے ساتھ مکالمہ کریں. یہ مظلومیت کا آرگومنٹ اتنا بڑا حجاب بن جاتا ہے کہ وہ آپ کی صحیح بات بھی سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں بھائی، اس وقت مذہبی جنونیت کا دور ہے. جن لوگوں کے سر پہ خون سوار ہے ان لوگوں کو انٹلیکچولی آپ قائل نہیں کر سکتے. ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے قانون اور ریاست کی طاقت. جس ریاست کی طاقت نے ان کو اتنا مضبوط کیا ہے، اس ریاست کی طاقت کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ڈسارم کریں اور انٹلیکچول ڈیبیٹ پہ آمادہ کریں. مجھ پر، ہمارے پورے نقطہ نظر پر وہ تکفیر کے فتوے لگائیں، وہ باتیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس وقت وہ موب جسٹس کرتے ہیں، جس وقت وہ ڈنڈے لاٹھیاں نکال کے لے آتے ہیں، تو اس کے بعد کہیں گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مجھے اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملتا، پھر مجھے اٹھ کے جانا پڑتا ہے یہاں سے. تو اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے. انٹلیکچول ڈیبیٹ ہے، مذہبی ڈیبیٹ ہے، ایک نقطہ نظر ہے. کہتے ہیں قانون بن گیا، قانون کو مانتے ہیں یار، ہم قانون بن گیا، مجبوریاں نا کیا کریں. قانون بن گیا، اس ملک میں آپ شادی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، اس ملک میں آپ ان کو تفسیر نہیں دے سکتے، اس ملک میں اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. قانون تو بن گیا ہے، لیکن قانون خدا کا قانون تو نہیں ہے نا، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے. ہم اختلاف کرتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو حق نہیں ہونا چاہیے، جی اللہ کی سوورینٹی ہے، یہ تو کل مل کے ہم جنس پرستی کو قانونی قرار دے سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی جب قرار دیں گے تو اختلاف کرنا. آج اسی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اللہ اور رسول کا بنایا ہوا فیصلہ ہوتا تو اس میں ترمیمیں ہوتی. یعنی پہلے ایک فیصلہ ہوا عمر قید کا، پھر فیصلہ ہوا سزائے موت دینی ہے. اور ہم نے آخری بات کرتا ہوں اس موضوع پہ، امت کی علمی تاریخ سے نکال کے بتایا ہے کہ جو قانون اس وقت موجود ہے پاکستان میں توہین مذہب کا، وہ ہماری حنفی فقہ کے بھی خلاف ہے. یہ اتنی کلیئرٹی کی بات ہے. آج ایک نوجوان جو میری بات سن رہا ہے، گوگل کرے، جائے فقہ حنفی کی اردو میں کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے توبہ کرے گا، بتائے گا. ہمارے فقہاء اس پہ بحث کرتے ہیں. کوئی کفر کا کلمہ منہ سے کہہ رہا ہے نا تو وہ کہتے ہیں یہ جہالت پر مبنی کہہ رہا ہے، اقرا پر زبردستی اس سے کوئی کہلوا رہا ہے، اس کو علم نہیں تھا. یوں نہیں کرتے کہ منہ سے بات نکلی اور اس کے اوپر آ کے آپ نے تکفیر کر دی. ڈسکشن ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر وہ اصرار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل گیا. چونکہ نکل گیا تو مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک موت ہے. تو یہ ان کا کہنا ہے. اس کے مطابق بھی پاکستان کا قانون نہیں ہے. یہ بظاہر بڑا چھوٹی سی بات ہے قانون، لیکن ہم نے اس سے دنیا کو ایک میسج دیا ہے، لوگوں کو ایک میسج دیا ہے. جب اسٹیٹ یہ کام کرتی ہے نا تکفیر کرنے کی، اس کے بعد مولوی بھی یہ کام کرتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اس کو ریورس ہونے کی ضرورت ہے. یہ ریورس ہوگا تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا. اس میں اور شاید اس ٹاپک کے اوپر جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ ہے عرفات مظہر. ان کی رائے سن لیتے ہیں کہ جو حنفی جورس پروڈنس ہے
اس کی ایکچوئل ہسٹری کیا ہے جو پاکستان میں اکثر غلط بتائی جاتی ہے؟ پبلیکیشن آئی ایم اے رائٹر فار اے پبلیکیشن. ایک تو ہم نے انٹولڈ اسٹوری آف پاکستان بلاسفیمی لا کیا تھا, جو کہ میرے ادارے نے جو ایک تحقیقی ادارہ ہے انٹر ڈسپلنری, جس میں مفتیوں کے ساتھ کام کیا تھا, وکیلوں کے ساتھ کام کیا تھا, اینتھروپولوجسٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور ایک ایکیڈیمک پیپر بھی لکھا تھا. مائی انٹرسٹ جو ہے وہ اینتھروپولوجی آف ریلیجن میں ہے. ویسے آئی ایم اے فلم میکر از ویل, آئی ایم اے میوزیشین از ویل, بٹ رائٹ ناؤ مجھے سمجھ لیں کہ ایک میسنجر ہوں. لائک لسن ٹو وٹ آئی ہیو ٹو سے, اینڈ کوشش کریں کہ لائک ایوری تھنگ دیٹ آئی سے اس کو آپ کمپیئر کر لیں مٹیریل کے ساتھ. جیسے جیسے میں بتاؤں گا کہ یہ مٹیریل کہاں اویلیبل ہے, تو آپ دیکھ سکیں کہ شتم رسول کے قانون میں کیا خرابیاں موجود ہیں. تو اگر ہم تاریخ سے شروع کریں کہ جس طرح لا پاس کیا گیا, اس میں بھی کئی مسئلے مسائل تھے جس پہ آپ نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, ایک سیریز آف آرٹیکلس بھی لکھے ہیں آپ نے ڈان کے لیے. تو وہ واٹ وینٹ رانگ ان دا وے دیٹ اٹ واز بینگ پاسڈ؟ سو میں چاہوں گا کہ ہم آج سے پیچھے ریورس کرنا شروع کریں, if that's okay. ہاں دیکھو, میں 3 چیزوں پہ کوشش کروں گا کہ آج بات کروں. پہلی چیز یہ کہ توہین رسالت کا قانون 295C, شتم رسول اہانت رسول کا قانون 295C, اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ مورلی کرپٹ ہیں. مجھے بار بار بولا جاتا ہے کہ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کے بعد ہیومن رائٹس کمیونٹی پہ اتنا پریشر تھا کہ آپ نے صرف یہ بولنا ہے کہ ویسے قانون ٹھیک ہے لیکن اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. اینڈ مجھے اب تھوڑی سی تب چڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کا گڈ یوز کیا ہے. یہ قانون کی فاؤنڈیشنز اتنی کرپٹ ہیں کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے. اور یہ کلیم میں سبسٹینشیٹ کرنا چاہوں گا اسلامی فقہی ذخائر کے ذریعے ہی. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ دوسرا کلیم کہ یہ توہین رسالت کے قانون کے فاؤنڈیشنز کی مورل کرپشن کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ سمٹم آف اے بگر پرابلم جو ہے وہ شہریت کی لیک آف ایجوکیشن ہے. دیر از اے کرائسس آف سٹیزنشپ ایجوکیشن, کہ شہریت اور مساوی شہریت اور ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ اور عہد ہے اس میں بہت کمپیٹنگ آئیڈیاز ہیں معاشرے میں. اور تیسری چیز میں یہ ساری توہین رسالت کے گرد ہیٹ سپیچ پہ اور ڈینجرس سپیچ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ تحریک ختم نبوت کا رول کیا جا رہا ہے اور فیوچر میں کیا رہ سکتا ہے. اتنا ڈائریکٹ کرنا ہے ایکچولی؟ یو شور یو وانٹ ٹو ڈو دس عبداللہ؟ یو شور یو وانٹ ٹو شوٹ دس؟ اچھا ٹھیک ہے. تو جو پہلی بات آپ نے کی کہ ہم بھی اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ جی یوز غلط ہو رہا ہے, یوز غلط ہو رہا ہے, اینڈ آبویسلی یوز غلط ہو رہا ہے. مطلب وہ ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا کہ بھائی کسی کا پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, کسی کی پرسنل اینیموسٹی ہے, اور وہ بلاسفیمی قانون ایک جواز بن جاتے ہیں. ہم پالیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اپوننٹس اپنے آپ کو بلاسفیمی لا کو استعمال کرتے ہوئے کافر ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. اینڈ وہ جو اسلامک ٹچ پالیٹکس ہے, اٹس ریئلی سیڈ ٹو سی کہ مذہب کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. پر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لا ہی خراب ہے؟ پہلی بات میں مکمل طور پہ یقین کروں گا. میں انفیکٹ یہ بھی بولوں گا کہ اسپیشلی عمران خان کے خلاف, بیکاز ہم ہیٹ اسپیچ مانیٹرنگ کرتے ہیں, اتنے توہین اور قادیانی ہونے کے فتوے لگ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, اتنے زیادہ لگ رہے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی ذرا غور سے سن لیں. ان کے لیے بھی آئی تھنک یہ لوکل لیولس پہ ہو رہے ہیں. کوئی وائرل نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے, الیکشنز قریب آ رہے ہیں. اور جو اے آئی کے وائس ماڈیولیٹرز ہیں اور جو مڈ جرنی ہے, آپ بہت کچھ اب فیک کر سکتے ہیں. سو مس یوز کے اب ایکسپونینشیل انکریز ہو سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے اسٹیٹ یہ کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا, یہ آؤٹ سائڈ آف مائی وہ ہے ایکسپرٹیز ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اب آسان سے آسان ہوئی جا رہا ہے ٹو مینوفیکچر سم تھنگ. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مس یوز تو ہر ایک کو پتہ ہے, غلط ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہے. ایون عمران خان نے بولا تھا میرے خلاف توہین مذہب کی سازش ہو رہی ہے, کوٹ اینڈ کوٹ. احسن اقبال صاحب پہ گولیاں چلی تھیں, ہر پارٹی نے سفر کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبسٹنس, توہین رسالت کا سبسٹنس, جس طرح وہ لیجسلیٹ ہوا, جس طرح اس کی تشریح کی گئی اور جس طرح اس کو موبلائز کیا گیا معاشرے میں ایز اے ڈسکورس, اس کے اندر بار بار ہم سے ڈیلیبریٹلی منظم طریقے سے جھوٹ بولا گیا. تو اس کی میں مثالیں دینا چاہوں گا, اور جب تک آپ کنونس نہیں ہوئیں گے شہزاد کہ اب میں کنونسڈ ہوں کہ یہ منظم ہے اور یہ بری نیت کے ساتھ ہے, اور یہ تینوں لیولز پہ بری نیت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, تب تک میری جاب یہ ہے کہ میں نے آپ کو کنونس کرنا ہے. آئی تھنک دی لسنرز کین ڈیسائیڈ فار دمسیلوز, تو پلیز شور. اوکے, سب سے پہلے میں سوشل ڈسکورس پہ آ جاتا ہوں کہ ایک قانون توہین رسالت کے اوپر جو سب سے
اس کی جو اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، وہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ ایک حد ہے، لائک خدا کی طرف سے قانون ہے، اور دوسرا اور بہت اہم کہ اس پہ اجماع ہے، کنسنسس ہے. اجماع کا مطلب ہے کہ تمام فقہاء کرام اکراس ٹائم اینڈ اسپیس ہیو اگریڈ. اور اجماع کی اہمیت جاننے کے لیے نا، لائک آئی ایم گونا پلے اے کلپ جسٹ ٹو گیو یو اے سینس کہ سلمان تاثیر کی جب اسیسینیشن ہوئی تھی اس سے پہلے مختلف فقہاء علماء جو ہیں وہ کیا بات کر رہے تھے، اور I'll explain to you why. کے دور سے لے کر ہمارے زمانے تک اجماع چلا آ رہا ہے، اتفاق چلا آ رہا ہے کہ شاتم رسول واجب القتل ہے، اس سے نیچے کوئی سزا نہیں. تمام علماء کہہ رہے ہیں سازش ثابت ہے، مادی اس کو مار دو، قتل کر دو جہاں ملے. یہ سب اجماع اور اتفاق کے ساتھ ہے. موت کی سزا دی جائے گی، اس سے کم کوئی سزا. ایک اجماع ہوا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، سزا متعین. گستاخ رسول واجب القتل. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے، پوری امت کا اجماع جس پر ہے، ان کے اندر کسی ایک شخص کا بھی اختلاف ہمارے علم میں نہیں. سو دا لاسٹ ون واز مفتی اشرف القادری، جس نے سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کا فتویٰ دیا تھا حنیف قریشی کے علاوہ. اور آپ نے حنیف قریشی وہی ہیں جو ابھی بول پر بھی آئے ہوئے تھے فیصل قریشی کے ساتھ. انہوں نے بھی کھل کے بولا تھا کہ اجماع ہے اس لیے قتل چھلی کر دو. ممتاز قادری پہ جب سزا ہوئی تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا نا کہ نہیں میری انٹینشن یہ نہیں تھی. وہ پلیز بتا دیں کہ کیا فرق کیا تھا. حنیف قریشی نے ایفیڈیوٹ میں لکھ دیا تھا جب انہوں نے کھل کے بولا تھا کہ چھلی کر دو، تم لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، وہ گولی سے مرے گا، باتوں سے نہیں مرے گا. اور جب وہ اسیسینیٹ ہوئے، ان پہ پرچہ ہوا، تو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہم تو صوفی ٹریڈیشن کے امن پسند لوگ ہیں، تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یو کے جاتے رہتے ہیں اور ادھر بھی یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کون گستاخ ہے اور کون واجب القتل ہے. لیکن جو چیز آپ سن رہے ہیں کنسسٹنٹلی وہ یہ ہے کہ توہین رسالت کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا سرتن سے. اس میں جو ایک والا حصہ ہے نا، سب سے پہلے میں اس پہ آؤں گا کہ ایک بھی عالم ایسا نہیں ہے، یہ حنفی اسکالر ہیں مفتی اشرف القادری کہہ رہے ہیں، جو کہ یہ کہتے ہو کہ توہین رسالت کی سزا موت نہیں ہے. اگر ہم ایکچولی کینن کو دیکھیں، اور میں چاہوں گا یہ ساری کی ساری ریسورسز engagepakistan.com پہ اپلوڈڈ ہیں، آپ ادھر جا کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں. پیج نمبر کیا ہے؟ میں بھی ساتھ کھول ہی لوں یار. چیپٹر حنفی جورسپروڈنس. پیج نمبرز بھی نہیں ہے عرفات. اسائنمنٹ 7 out of 10. اوکے دس ون رائٹ. جی بتائیں. اچھا، سو پرنسپلی ابو حنیفہ ابو یوسف جب احناف کے اندر، اس سے پہلے I'll find it. آپ اوکے. سو ابو حنیفہ ابو یوسف جو سب سے دو ان کے امپورٹنٹ جورسٹ رہے ہیں احناف کے، دیوبند بریلوی والوں کے، انہوں نے بڑے کلیئرلی بول دیا تھا کہ غیر مسلمان پہ توہین کی سزا قتل نہیں ہوتی، اور وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ جو عہد ان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس عہد کی جو پریمس ہے کہ آپ کو لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن ملے گی، اس میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے، جس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں گاڈ ہیز این اپوزٹ، اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی آخری پیغمبر تھے، تو یہ سب چیزیں بڑی توہین آمیز ہیں، لیکن ہم آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو توہین ایکسٹینشن آف ڈس بلیف ہے احناف کے ہاں، کہ اگر آپ توہین کرتے ہیں وہ ڈس بلیف کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو آپ آرگیو یہ کر رہے ہیں کہ اگر فار انسٹنس ہولی ٹرینٹی میں بلیف ہے، the fact that is a Christian belief, that belief in itself would be interpreted as توہین، because آپ کوئی ایسی چیز پہ یقین رکھ رہے ہیں جی، تو یعنی ان کی ایگزسٹنس اور ان کا ایمان ہونا ہی توہین بن جاتا ہے. بالکل. which is why logically it wouldn't make sense for them to exist. So if they're allowed to exist, that just means کہ توہین ان پہ نہیں لگ سکتی because ان کے religious beliefs. Is that the argument? and obviously that's not my argument. Okay. اور شافی مالکی یہ آرگیو نہیں کرتے، حنفی یہ آرگیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ابو حنیفہ نے یہ بولا، ابو یوسف نے یہ بولا، تحاوی صاحب، تو امام تحاوی جو ہیں وہ احناف کے ہاں سب سے اہم تھیولوجن ہیں. انہوں نے تو یہ بولا ہے کہ آپ زبانی وربل وارننگ دے دیں. لائک امیجن کریں کہ کل کو شہید رحمان پارلیمنٹ میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایک امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، کوئی توہین کرے گا ان کو وربل وارننگ دے دیتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوئے گا. جساس جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کوٹ کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے، کلیئرلی بولا تھا کہ پروٹیکشن آف لائف اینڈ پراپرٹی انٹیکٹ رہے گی. ایگزامپلس کے ساتھ کہ زوراسٹرین سے گاڈ ہیز این اپوزٹ، جو کہ زیادہ بڑا جرم ہے، خدا کی توہین ہو رہی ہے، لیکن ہم ان کو نہیں مارتے، ہم نے ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے، ذمہ دیا ہوا
قدوری جو کہ پڑھائی جاتی ہے مختصر القدوری ہمارے مدرسوں میں، جس کا مطلب ہے کہ جو درس نظامی کے طالب علم ہیں ان کو یہ بات آلریڈی پتہ ہے اگر انہوں نے پڑھائی کی ہوئی ہے کہ مختصر القدوری میں لکھا ہوا ہے کہ توہین رسالت کی سزا غیر مسلمانوں کے لیے موت نہیں ہے. میں کوئی نئی بات ان کے لیے نہیں کر رہا. طحاوی کے علاوہ الکسانی، مرغنانی، غزنوی، مجنبی، الساتی، یہ سارے لوگ، الحداد، یہ سارے اسکالرز جو ہیں، یہ ملا خسرو ایز ویل، ابن عابدین، یہ سارے حنفی کینن کے پرائمری نیمز ہیں. کسی کا اختلاف نہیں ہے، رائٹ ڈاؤن ٹو مفتی تقی عثمانی جو کہ بول چکے ہیں آن ریکارڈ کہ غیر مسلمان پہ توہین رسالت کی موت کی سزا نہیں بنتی. رائٹ ڈاؤن ٹو مفتی نعیم جامعہ بنوریا کہ توہین رسالت کی موت کی سزا نہیں ہے. رائٹ ڈاؤن ٹو اشرف علی تھانوی، رائٹ ڈاؤن ٹو مولانا مودودی. رائٹ. سو یہ کیسے ہوا کہ وی وینٹ فرام یونینمس پروہیبیشن آف کلنگ کہ سب کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں کرنا ٹو یونینمس مینڈیٹری کلنگ. دیٹس مائی فرسٹ ایکسپلینیشن. بٹ یہ سارا حنفی جورسپروڈنس ہے، رائٹ؟ یہ سارا حنفی ادر جورسپروڈنس 100%. سو شافعی، مالکی، حنبلی کے بہت مختلف رائے ہیں. سم آف دیم سے کہ ذمی کو قتل کر دیں گے. اور کیوں قتل کریں گے؟ کیونکہ ہم نے ان کو کانکر کیا ہے. چونکہ ہم نے ان کو کانکر کیا ہے تو وہ صاغرون ہیں، یعنی سبجوگیٹڈ ہیں. اور سبجوگیشن ریکوائرز کہ وہ کپڑے باز نہ پہنے جب ہم گزریں، سامنے سے ہٹ جائیں. تو اگر تو آپ کو لگتا ہے آپ نے پاکستان کو کانکر کیا ہے اور یہاں پہ یہ شہری نہیں ہے، ذمی ہے، اور ان پہ جزیہ ٹیکس لگے گا اور ساتھ یہ لمیٹیشنس لگیں گی، تو آپ شافعی، مالکی، حنبلی جورسپروڈنس استعمال کر لیں. آپ کلیئرلی بول دیں. اس میں یہ بات بھی کلیریفائی کر دیں کہ ایک عام مسلمان، جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتا. مطلب آپ کی جو بھی جورسپروڈنس ہے، اگر ابو حنیفہ ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے ساری چیزیں کلیکٹ کر کے ایک کوہیرنٹ سسٹم بنایا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. فار انسٹنس میں بولوں جی میں نے زکوٰۃ نہیں دینی، وہ مجھ پہ شیعہ لا آپ اپلائی کر دیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو انہیریٹنس بھی نہیں دینی، وہاں سنی لا اپلائی کر دیں. اس طرح آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. پیکج ڈیل جو روایتی سننی ہے. سو دیوبند اور بریلوی جن لوگوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ٹی ایل پی والے، ختم نبوت والے، یہ سارے مقلد ہیں. یعنی یہ تقلید کرتے ہیں کہ اگر ہم حنفی ہیں تو صرف ہم حنفی فقہا کو فالو کریں گے. آن دی ادر ہینڈ اہل حدیث والے، جماعت اسلامی والے، تنظیم اسلامی والے، غامدی صاحب، اسامہ بن لادن، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ جدید علماء ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کین یو جسٹ موو دا مائک لٹل آگے، بیکاز جب آپ یوں بولتے ہیں تو وہ right, you can probably hear the difference, right? Yeah, this is what we want. But when you start talking like this تو وہ ادھر چلی جاتی ہے. Right, got it. جی. تو جن علماء کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہر چیز پہ تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں حنفی فقہا کے مطابق یہ کہا گیا ہے. اور دوسرا وہ ان کی اتھارٹی اس چیز سے مٹیریلائز کر رہے ہیں نا کہ اس پہ اجماع ہے کہ کسی نے، یا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مالکی فقہا نے یہ بولا ہے اور ہم اس پہ رخصہ لے لیتے ہیں. رخصہ کا مطلب ہے آپ کسی اور اسکول آف تھاٹ سے. اشرف علی تھانوی نے شادی کے معاملے میں لیا تھا، نکاح کے ڈیورس کے معاملے میں ان دا 40s. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سورس آف لا ہے، اجماع ہے. سلمان تاثیر کو کیوں مارا گیا تھا؟ بیکاز وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو اجماعاً کبھی کسی نے نہیں کی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سب نے کی ہے. تمام پورے احناف کے اسکالرز نے کی ہیں. اب ان کا طریقہ کیا ہے اس کو مینوفیکچر کرنے کا اور اس کو تبدیل کرنے کا. اینڈ جسٹ ایز اے کمپیریزن، جس طرح پاکستان کا بلاسفیمی لا ہے، ایون ان مسلم کنٹریز، از دیٹ یونیک ٹو پاکستان؟ ویری یونیک ٹو پاکستان. لائک ہمیں ترکی بہت پسند ہے، رائٹ؟ ترکی کے ہی ڈرامے ہم لگا رہے ہوتے ہیں جب گانے چل رہے ہوتے ہیں، سر تن سے جدا اور ارتگل تلوار چلا رہا ہوتا ہے. ادھر کیا 6 مہینے ہیں، اور وہ 295A جو ہمارا ہے نا، جو جنرل انسلٹ آف سیک، ہاں، اس کی سزا ہے. ایجپٹ، جارڈن، موراکو، آپ لے لیں کوئی بھی ملک، قطر فائن ہے، ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ، غلطی ہو گئی واپس لیتا ہوں. سعودی میں کیا؟ سعودی میں تو چونکہ وہ ارتداد اپوسٹسی چلتی ہے نا ادھر، کہ اپوسٹسی لا چلتا ہے. تو اپوسٹسی لا از اگر آپ مسلمان ہوں اور آپ اسلام کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر آپ کی سزا ڈیتھ ہے. ڈیتھ ہے. بٹ یہ بلاسفیمی سے الگ ہے، اوور لیپ کرتا ہے کہ توہین رسالت. But apostasy can only apply to a born Muslim, right? Yeah. Which is partly what we'll be arguing as well. تو
نان مسلمز اگر بلاسفیمی سعودی میں کریں تو کیا سزا ہے؟ آئی ہیو اے فیلنگ کیونکہ وہ لوگ بہت ساری چیزیں کوڈیفائڈ لا کے علاوہ بھی استعمال کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہے. ہاں سم تھنگ لائک دیٹ. ڈسکریشن بہت زیادہ ہے. سب سے قریب ہمارے آئیسس ہی ہے ان دا وے وی لک ایٹ نان مسلمس. پرابلی ہماری اکانومی بھی سب سے قریب ہاں وہیں ہوگی. نو آئی ایم ناٹ ایون کڈنگ. بائی دا وے بخاری صاحب بھی, امام بخاری جو محدث ہیں, ان کے مطابق بھی توہین رسالت کی سزا جو ہے موت نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی اور جو دیوبند کے نامور علماء پہلے جو فاؤنڈرز تھے, انہوں نے سائن کیا ہوا ہے ایک فتویٰ پہ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں لکھا ہوتا ہے کانت تشتمو, یعنی فلانا توہین کیا کرتا تھا, یعنی گرامر ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اگر وہ ہوتا کسی نے توہین کی تو وہ حد ہو سکتی تھی. جب لکھا ہوا ہے ہیبیچولی کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ ڈسکریشنری پنشمنٹ ہے, کہ آپ نے اس کو روکا وہ پھر بھی کرتا رہا. تو اور یہ چیز لوگ چینج کرتے ہیں, ہمارے کورٹس میں گرامر چینج کر دیتے ہیں. جب ٹی وی پہ آتے ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں ایک نابینا خاتون نے توہین کی, انسٹیڈ ایک نابینا عورت توہین کیا کرتی تھی. دس از دا ڈفرنس بٹوین احناف اور اہل حدیث کے درمیان بحث ہوتی تھی کہ یہ گرامر از دا ریزن توہین رسالت کی سزا موت نہیں ہے. ہیبیچول اوپنلی توہین کرنا ٹو دا پوائنٹ آف ریبیلین ایک ایگزیکٹو پنشمنٹ دی جا سکتی ہے جو سیاسہ ہوگی, اینڈ سیاسہ از ناٹ شریعہ, دیٹ از اے پولیٹیکل پنشمنٹ. اب آ جاتے ہیں کہ یہ چینج ہوا کیسے. لائک میں کہہ رہا ہوں کہ کمپلیٹلی احناف کہہ رہے ہیں کہ قتل نہیں ہے, اور صرف غیر مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں ابھی, اور جو ہم سن رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے. سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں اسماعیل قریشی کی. ایڈوکیٹ اسماعیل قریشی جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں توہین رسالت کے قانون کے, اور جو کہ فری لیگل سروسز میں سب سے فور فرنٹ ہوتے تھے when it came to blasphemy. اگر مثال سے ان کی کتاب ایک بڑی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے, اردو میں بھی اویلیبل ہے, انگریزی میں بھی اویلیبل ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کافر کو سب و شتم کی وجہ سے بطور حد قتل کیا جائے گا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ حد توبہ سے ساکت نہیں ہوتی. انہوں نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ ابن عابدین بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابن عابدین آٹومن چیف جسٹس تھے, ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتا ہے. اصل میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ابن عابدین کی ایک حاشیہ ہے, یعنی کہ یہ لائن ہے, اوپر کسی کا کوٹ کیا ہوا ہے اور نیچے اس کی تشریح یا تردید کی ہوئی ہے. انہوں نے اوپر کوٹ کیا ہوا تھا بزازی کو, اور نیچے ایکچولی میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پوری کی پوری چیزیں غلط ہیں. اور جو اوپر کوٹ بھی ہوا تھا وہ مسلمانوں کے بارے میں ہوا تھا کہ بزازی بولتے ہیں کہ مسلمان کو سب و شتم کی وجہ سے بطور حد قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. یہ انہوں نے کوٹ کیا, اور کوٹ کرنے کے بعد 8 صفحے لکھے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمان کی توبہ قبول کی جائے گی اگر وہ کلمہ پڑھ لے. میں اسماعیل قریشی صاحب کے پاس گیا یہ لے کے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ٹیکسٹ ہے جو آپ نے سائٹ کیا ہے, ریفرنس دیا ہوا تھا, یہ لکھا ہوا ہے, تو آپ نے یہ بولا ہے. ان کا پہلا جواب یہ تھا مجھے عربی پڑھنی نہیں آتی. تو انہوں نے ٹرانسلیٹ کہاں سے کیا؟ وہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں. میرا خیال ہے ختم نبوت کے جو لوگ تھے, لابیز تھی, انہوں نے ان کو بس سائٹیشنز دی ہوئی تھی اور ٹیکسٹ دیا ہوا تھا. ابھی بھی جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمیں ریئلائز ہوگا کہ بہت ساری اردو کتابیں سم ویئر ڈاؤن دا لائن غلط سائٹ کرنا شروع ہو گئی تھیں جو کہ پرائمری ریفرنسز میں نہیں جا رہے تھے. انہوں نے کلیئرلی بول دیا تھا مجھے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ کتاب, اور یہی چیز انہوں نے پیٹیشن میں بھی لکھی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کو, اس پہ بھی آتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو صحیح ریفرنسز دکھائیں تو اگر وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے اور وہ ایک اچھے مسلمان ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی, تو واٹ واز دی ریئیکشن؟ سوری, وہ انہوں نے بولا کہ بیٹا سیکولر طاقتیں جو ہیں اس وقت ایڈوانٹیج لیں گی اگر آپ نے اس طرح کوئی بات بولی, اور یہ وہ جنگ اور جہاد ہے سیکولر قوتوں کے خلاف جس میں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی موجود ہے یا یہ پروویژن بھی موجود ہے. اس وقت ہمیں ڈٹے رہنا ہے, بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھی بننا یا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے آ رہا ہوں, تو انہوں نے کھل کے بول دیا تھا. بٹ ابھی ان کی غلطیاں اور بھی نکلیں گی اسماعیل قریشی صاحب کی. تحریک ختم نبوت کے ایک بڑے اہم نام ہے ساجد اوان صاحب. ان کی کامکل غلطیاں ہیں, ان کی ایک بڑی بیسٹ سیلنگ کتاب ہے توہین رسالت پہ. لٹرلی پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے قائد اعظم نے بولا کہ شہزاد کا پوڈ کاسٹ بڑا اچھا ہے. مطلب انہوں نے ہر جورسٹ کے آگے نام لگا دیا کہ علامہ خیر الدین رملی بزازیہ میں یہ فتاوی بزازیہ میں لکھتے ہیں. اور بھائی خیر الدین رملی فتاوی بزازیہ کے آتھر ہیں ہی نہیں, وہ تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اور آگے ٹیکسٹ بھی غلط لکھا ہوا ہے, بار بار لکھا ہوا ہے کہ احناف کے ہاں, ہمارے ہاں کیونکہ حنفی ہیں, توہین رسالت کی مسلمانوں میں توبہ قبول نہیں ہوگی اور غیر مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا.
اور بار بار اس کو نہ صرف غلط لکھا گیا لیکن آتھرس, ٹیکسٹ, سائٹیشنز, ریفرنسز ساری غلط ہیں. یہ بک اویلیبل ہے اگر کوئی جو سن رہا ہے وہ دیکھنا چاہے, بیکاز آئی کین سی کہ اس میں ساری ریفرنسز ساری چیزیں ہیں, بٹ اگر کوئی لسنر کین دے گیٹ ایکسیس ٹو دس؟ آئی ووڈ ایکچولی انکریج کہ ہر کوئی اسی وقت ڈاؤن لوڈ کرے, engagepakistan.com میں جائیں, یہ ڈیجیٹلی اویلیبل. ہاں یہ PDF ڈاؤن لوڈ کریں, ہمارے ساتھ آ جائیں. پیج نمبرز پلیز ایڈ کر دیں یار. مس ریپرزنٹیشن پہ ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, مس ریپرزنٹیشن پہ ایگزامپل نمبر 2 ساجد اوان, یو کین گو بیک اینڈ ڈبل چیک کہ میں نے جو بولا ہے, رائٹ. یہ بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں, یہ کامیکل مثالیں, اور یہ کتابیں بہت بکتی ہیں اردو بازار میں, بہت بکتی ہیں, اور ریپیٹڈلی یہ ایررز آ رہی ہیں. اب چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لوگ ہیں, غلطی ہو گئی ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں اسماعیل قریشی بڑا بیوقوف آدمی تھا, ساجد اوان بڑا جذباتی آدمی تھا, لیکن اب آپ ادھر آئیں کہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ہے ایک, ٹھیک ہے, وہ ایک فتویٰ لکھتے ہیں. ان کو کسی نے پوچھا کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے. کس سال میں ہو رہا ہے یہ؟ سال نہیں یاد مجھے, بٹ ڈیکیڈ 2010 کے درمیان, سلمان تاثیر کے اسیسینیشن کے قریب کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کوٹ کرتے ہیں ایک ٹیکسٹ جو کہ بہت مس کوٹ ہو رہا ہے ہمارے تھرو آؤٹ پاکستانی ہسٹری میں, جو کہ الصارم المسلول کی کتاب میں, ابن تیمیہ کی کتاب میں کسی اور کی سائٹیشن ہے, ابن منذر. یہ بار بار آئے گا. ابن منذر ایک جورسٹ تھے جو کہ حنفی نہیں تھے, لیکن وہ لٹریچر ریویو کر رہے تھے کہ شافعی, مالکی, حنبلی, حنفی رائے کیا ہے. اب یہ بنوری ٹاؤن کا مدرسہ ایک حنفی مدرسہ ہے, تو اگر میں ان سے کوئی پراپرٹی کا مسئلہ پوچھوں گا تو احناف کے مطابق جو رائے ہوں گی وہ دیں گے. ادھر وہ کیا کر رہے ہیں, ادھر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کی توہین کرے گا وہ ابن منذر کو کوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کتاب ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے. انفیکٹ اگر آپ اگلا پیج پڑھ لیں تو ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ ہائی لائٹڈ ہے, جو ٹیکسٹ اصلی میں ہے. یہ وہ ٹیکسٹ ہے جو انہوں نے فتوے میں دیا ہوا ہے ویب سائٹ پہ, اور یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے. اور اگر آپ اپینڈکس میں جائیں گے تو آپ کو پوری کتاب کور پیج کے ساتھ مل جائے گی, مطلب اس پیج اور کور پیج مل جائے گا تاکہ آپ ویریفائی کر سکیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو توہین کرے گا بطور حد قتل کیا جائے گا. یہ رائے جو ہے تمام جورسٹ کی ہے, جس میں شافعی, اسحاق, احمد, امام مالک سارے شامل ہیں. ... اور ابو بکر الفارسی شافعی نے بھی بولا ہے کہ اس کے بارے میں تو اجماع موجود ہے کہ موت کی سزا دی جائے گی. اب اس میں کہیں حنفی نظر نہیں آ رہے, یہ حنفی مدرسہ ہے, اور کہیں حنفی کی رائے نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ ... نظر آ رہا ہے. اب آپ اس ٹیکسٹ کو, اوریجنل ٹیکسٹ کو کھولیں گے نا, لا یقتلو حکی عن نعمان ابو حنیفہ ہے, لا یقتلو نہیں قتل کیا جائے گا ذمی کو, کیونکہ وہ آلریڈی شرک کرتا ہے جو کہ اعظم اس سے بھی بڑا گناہ ہے, اور اس کے آگے کچھ نہیں ہے. انہوں نے اس کے آگے اپنی طرف سے ٹیکسٹ ڈالا ہوا ہے کہ اجماع ہے اور حد ہے. لٹرلی دا اونلی پوزیشن دیٹ ریلیٹس ٹو دا مدرسہ, اس کو ... ایلپسس میں چھپایا ہوا ہے. آپ ایلپسس کیوں استعمال کرتے ہیں جب کوئی بہت ارریلیونٹ چیز لمبی دیر کے لیے آ جائے. دا اونلی ریلیونٹ پوزیشن فار دا مدرسہ از ہڈن ان دی ایلپسس. اگین I would encourage you guys, ابن منذر. اور آپ کہہ رہے ہیں اوریجنل کوڈ میں یہ جو لاسٹ لائن ایڈ ہوئی ہوئی ہے یہ ہے ہی نہیں, یہ ایگزسٹ, they invent this. یہ ہاں یہ ایلپسس کے بعد جو انہوں نے کوڈ کیا ہوا ہے یہ انہوں نے خود عربی میں انہوں نے خود بنا دیا. دو اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں, جسٹ سو دیٹ ایک تو یہ کہ انہوں نے خود انوینٹ کیا عربی میں, کیونکہ میں نے ایک اور جگہ بھی دیکھا ہے انوینٹڈ, یا پھر وہ کتاب کے کسی اور سیکشن میں چلے گئے ڈاٹ کر کے, کیونکہ میں نے پوری کتاب کے ساتھ کمپیئر تو نہیں کیا اور ادھر سے پکڑ لیا. لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو پوزیشن اجماع کو توڑتی ہے وہ پوزیشن ہٹائی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز غلطی سے ہو سکتی ہے, اس میں بدنیتی ہے کہ نہیں. ایک ہی پوزیشن ہے جو کہہ رہی ہے کہ احناف کے ہاں غیر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا شرک توہین سے بڑا جرم ہے, خدا کے ساتھ شرک کرنا. اس کو آپ نے ... میں چھپا کے کہہ دیا اس پہ تو اجماع ہے. آپ کہیں یہ ون آف ہے, ایک مدرسہ نے جانے دو. میں کہوں گا جامعہ بنوریا کراچی کے سب سے بڑے مدرسہ, اس کے بعد والی مثال ایگزامپل نمبر 5, اینڈ دین آئی ول کم ٹو اشرف القادری. یہ تو آپ پہلے کہہ چکے ہیں, مفتی نعیم نے کہا تھا کہ سزائے موت نہیں ہوگی. وہ تو انٹرویو میں نے ان کا کیا تھا, اور ہوا یہ تھا کہ مجھے یاد ہے آسیہ بی بی اور سلمان تاثیر کے پریس کانفرنس کی, آئی ریممبر میں BBC کی ویب سائٹ پہ گیا اور لوگ اس ٹائم پہ پاگل ہوئے ہوئے تھے, بہت زیادہ پاگل ہوئے ہوئے تھے, لائک دے ور سیئنگ آل کائنڈز آف شٹ کہ
مار دو, قتل کر دو, سلمان تاثیر کو مار دو. اینڈ میں کامنٹ سیکشن میں گیا اینڈ شہزاد, so many people were insulting my prophet, you have no idea. Just looking at کہ یہ لوگ کیا باربیرک باتیں کر رہے ہیں. اینڈ اف یو لو دا, اگر آپ عشق کرتے ہیں نا, عشق نبی سے, تو آپ سے نہیں برداشت ہوتا. دیٹ واز دا ڈے آئی کلوزڈ مائی بزنس اپ اینڈ آئی سیڈ کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور ان لوگوں کے جھوٹ, ان لوگوں کی اپنا ظلم, ان کے جو دل کے اندر گند ہے, اس کو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے نبی کا عشق ہے. ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہونے نہیں دیں گے. اب عاشق رسول صرف ان لوگوں کا کلیم نہیں ہے, عشق رسول میرے دل میں بھی ہے. جب جامعہ بنوریا کا یہ فتویٰ ہم نے ڈھونڈا, کیونکہ اس وقت مجھے تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس. جس نبی کے ساتھ میں عشق کرتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کیا. لیکن میں نے وہ والی باتیں نہیں کرنی تھی کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے, ہیومن رائٹس بہت اچھا ہوتا ہے, اسلام میں کوئی توہین کی سزا نہیں, کیونکہ نہ میں اسکالر ہوں اور یہ نارمیٹیو باتیں صحیح نہیں ہوتی, آپ نے روایت بھی دیکھنی ہوتی ہے. جامعہ بنوریا کا ایک فتویٰ تھا سوری, یہ فتویٰ میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے. اس فتوے میں لکھا ہوا تھا کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, کوئی بھی کنڈیشن ہو, اگر وہ توہین کرے ریاست کوئی بھی سزا دے سکتی ہے. ایک ہے توہین رسالت کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا, اور ایک ہے جامعہ بنوریا کا فتویٰ جو یہ لکھا ہوا ہے, اسٹیمپڈ ہے, مفتیوں کے نام بھی ہیں, کوئی بھی سزا مل سکتی ہے. سلمان تاثیر اسیسینیٹ ہوتا ہے, اس فتوے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ویب سائٹ سے. اب اس فتوے کی جگہ دوسرا فتویٰ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حدن قتل کیا جائے گا. وہ جو اس کے اپینڈکس میں ڈان کا آرٹیکل ہے, اس کے اندر دونوں فتوے موجود ہیں. ابھی تو میں نے وہ فتویٰ رکھا ہوا ہے جو کہ اوریجنل تھا کہ قتل نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس کو جو ریپلیس کیا ہوا ہے نا اپینڈکس میں, ڈان کا آرٹیکل ہے, ڈان کا آرٹیکل ویسے بھی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, اس کے اندر میں نے دونوں فتوے سائڈ بائی سائڈ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جو ان کو انٹرویو کیا تھا وہ آن دا ریکارڈ تھا؟ آن دا ریکارڈ تھا. اس میں میں ایک کریکشن آپ کی کر دوں, آپ نے بیچ میں مجھے غلطی سے شہزاد بول دیا تھا. انور محمود میرا نام ہے, اگر کوئی سن رہا ہے اور مجھ سے ناراض ہو رہا ہے تو انور محمود آپ گوگل کریں, انور صاحب. جی 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 بالکل. اور گجرات میں میری رہائش ہے, اگر کوئی ملنے آنا چاہے تو وہاں آ سکتا ہے. گجرات میں جی 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 گجرات میں انور محمود, کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا. یو نو انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے, 295 کا پہلا لفظ ہی غلط ہے. whoever ہو ہی نہیں سکتا. ان کے اپنے مطابق whoever نہیں ہو سکتا, صرف مسلمان ہو سکتا ہے. any مسلم. پھر defiles ہو ہی نہیں سکتا. whoever with malicious intent openly and habitually is used to defiling the name of the prophet, یہ پھر بھی بات سن سکتی ہے. and does not retract his statement within 3 days and give a kalma, یہ پھر بھی بات سنی جا سکتی ہے. لیکن اس پہ بھی ہم آتے ہیں مسلمانوں پہ. غیر مسلمانوں پہ آپ کے سامنے ہے. اب مجھے ایک اور مثال دوں گا, پھر the readers can judge کہ کیا یہ غلطی سے جھوٹ تھا یا یہ منظم طریقے سے بدنیتی کے ساتھ جھوٹ تھا. یہ ہیں اشرف القادری صاحب. لوگوں کو حنیف قریشی کا بہت پتہ ہے. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے. I feel like I'm in a class. جی سر جی سر. یہ ایگزامپل نمبر 4 ہے. ایگزامپل نمبر 4 اشرف القادری کی ہے. اشرف القادری نے سلمان تاثیر کے خلاف بہت لمبی کیمپین چلائی تھی. انہوں نے اب یوٹیوب کی ویڈیو سے چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں میرے ڈان کے آرٹیکل کے بعد, جو میں نے ان کا پکڑا تھا. آپ کہہ رہے تھے نا عربی, کہ لوگ عربی اب تو نہیں اپنی غلطی سے بنائیں گے. یہی ابن منظر کا سیم کوٹیشن, کیونکہ یہ بہت ریپیٹلی یوز ہوتا ہے. یہ میں اس کی آڈیو پلے کرائیں گے جسٹ ٹو ٹیل یو گائز کہ کیا کوٹ تھا اور کیا پڑھا تھا. جو اوپر دیکھ رہے ہیں نا اوریجنل کوٹ ابن منظر کا, وہ اوپر وہی والا ہے, حکمی ان نعمان لا یقتل یعنی الذمی, رائٹ. اور اشرف القادری کیا کہتے ہیں؟ اشرف القادری کہتے ہیں, وہ لکھا جس چیز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں اوپر لکھا ہوا ہے کہ مالک کا بھی یہی مذہب ہے, شافی کا بھی یہی مذہب ہے, لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ نعمان یا ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ توہین سے قتل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں قال ابو بکر بن منذر, امام ابو بکر بن منذر نے وممن قال ذلك ما, امام اسحاق بن راہویہ کا مذہب بھی یہی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے. اور فرماتے ہیں وہ مثلہ قال ابو حنیفہ, لٹرلی انہوں نے لکھ دیا مثلہ قال ابو حنیفہ, یعنی کہ ابو حنیفہ کا بھی اس سے ملتا جلتا اوپینین ہے. اور یہ آؤٹ آف دا بلو, آؤٹ آف نو ویئر ٹیکسٹ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے.
ہاتھ میں ان کی کتاب ہے, وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے, ہاتھ میں ان کی کتاب ہے, وہ کتاب ابن منظر کی پڑھ رہے ہیں, اور جیسے ہی لکھا ہوا آتا ہے جو جس کو دوسرے ادارے نے ایکلپسس میں ڈیلیٹ کر دیا تھا, ادھر انہوں نے کہا چینج ہی کر دیتے ہیں عربی میں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دیم, بیکاز آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ سم ون لائک ممتاز قادری ٹرولی بلیوڈ کہ وہ عشق کرتا تھا, لیکن آئی ہیو اے لاٹ آف ڈاؤٹ کہ اشرف القادری, حنیف قریشی, اسماعیل قریشی کو کبھی اتنے خوش قسمت رہے ہوں کہ ان کے دل میں کبھی سچا عشق نبی کے لیے آیا ہو, کیونکہ اگر کبھی ان کے دل میں سچا عشق نبی کے لیے آیا ہوتا تو یہ جھوٹ وہ نہ نبی کے نام پہ نہ کرتے. یہ وہ چیز ہے جو کہ blasphemous in itself ہو جاتی ہے. You can't put it down to ignorance is what you're saying. 100% not. میں مفتی نعیم سے ملا, انہوں نے غلطی مانی. میں فرید پراچا سے ملا, on the record. فرید پراچا سے ملا on the record, جو کہ میں نے کو کوٹ بھی کیا ہے پیپر میں. میں نے ان سے بولا کہ آپ تو بولتے رہتے ہیں اجماع ہے. مودودی صاحب بھی حنفی فقہ فالو کر لیتے تھے, لیکن ان کی اپنی کتاب الجہاد میں یہ پوزیشن موجود ہے. وہ کہتے ہیں اختلاف کیا جا سکتا ہے. دیٹس دا پوائنٹ. کھل کے بولیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ایک پوزیشن تھی, لیکن آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نئی جدید تشریح کریں. فرید پراچا جماعت اسلامی, تو وہ مودودی سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, لیکن ان پرائیویٹ, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اس کے جب میں نے ان کو بتا دیا تھا, یہ لمز میں ان کے ساتھ ڈبیٹ بھی ہوئی تھی, جس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے مانا تھا کہ ہاں یہ پوزیشنز موجود ہے, لیکن اس کے بعد بھی ٹی وی میں جا کے وہ یہ بولتے رہے کہ ایک بھی رائے تو تھرو آؤٹ ٹائم ایسی نہیں ہے کہ شاتم رسول کی سزا قتل نہ ہو. مطلب جانتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے عشق کے معاملے میں, نبی کے ناموس کے معاملے میں, توہین رسالت کے معاملے میں جو بندہ جانتے بوجھتے جھوٹ بولے اور لوگوں کو بیوقوف بنائے, اس کی سزا کیا ہے؟